السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ سیدنا سرکار ناصر علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر آپ کی خدمت میں رہ چکے اور آپ کی صحبت سے فیضیاب ہو چکے زاہد علی اقبال نقش بندی جو سولاپور میں رہتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیدنا سرکار ناصر علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ آپ حضرات انہی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ سید ناصر قادری صاحب آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ہمارے آپ جو خدمت کر رہے ہیں حاجی عبدالناصر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ عبد الخالق ولی کی خدمت جو کر رہے ہیں، اس سے میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں جو بھی میری معلومات ہے وہ آپ کو تک پہنچاؤں۔ ابھی دیکھیے، یہ ہماری بات تو 1966 کی بات ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ نے خدمت کے لیے جب بھی موقع دیا وہ حاضر ہوئے، تو ہمیں جو دیکھنے کو ملا ہے، خاص طور سے حضرت قبلہ ہر کسی کے ساتھ بڑی رحم و مہربانی کے ساتھ آپ کا سلوک جاری تھا۔ پورا شہر ان کے پاس آتا تھا اور استفادہ اٹھاتا تھا۔ ہمارے کو بھی جمعے کی نماز سے ساتھ میں آتے تھے، ہم ان کے اور ان کے ساتھی وہیں پر ان کے حجرے میں رک جاتے تھے۔ ملنے جلنے والے دن تمام آتے تھے۔ اور ایک چیز تو میں بہت بعد میں مجھے انداز آیا، اس وقت تک تو میں جانتا بھی نہیں تھا، یاد رکھنے کا ایسا شوق بھی نہیں تھا۔ جو میں نے دیکھا ہے کہ حضرت جو ہے سب جاتے تھے ان کے کمرے میں، کیٹلی میں چائے رہتی تھی اور خالی کپ رہتے تھے، اور حضرت بس حکم دیتے تھے کہ اقبال میاں آپ جا کے چائے لے کے آؤ۔ اب جو بھی مہمان آتے تھے تو ان کو چائے پلانے کا مسلسل طریقہ جاری تھا، اور یہ دن تمام چلتا تھا، مغرب تک عشاء تک کے لوگ آتے رہتے تھے، اور برابر چائے میں لا کے دیتا تھا، پلاتا تھا۔ لیکن واقعی اللہ کی شان کہ وہ اپنے مقرب بندے اور اپنے اولیاء اللہ سے کیسی لاج اور محبت رکھتا ہے کہ مجھے یہ کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں تو دن بھر ہی چائے کیٹلی میں سے دے رہا ہوں اور یہ ختم نہیں ہوتی ہے اور میں تو بانٹ ہی رہا ہوں۔ تو یہ بہت بعد میرے کو خیال آیا کہ میں کم سے کم حضرت سے پوچھ لیتا تھا، لیکن نہیں ہوا۔ پھر آپ کے مرشد نے نصیحت کیے تھے کہ شولاپور چھوڑ کے نہیں جانا، باہر نہیں جانا، لیکن ہمارے وکیل صاحب، کیا نام ان کا، محمد حسین وکیل صاحب، ان کی بہت بچپن سے ان کے گود میں بڑے ہوئے تھے، تو بہت چاہتے تھے ان کو، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طریقے سے حضرت کو حج کراؤں، اور حج کرانے کے بعد جو ہے وہ تو انہوں نے بڑی ان کی منت سماجت کر کے ان کو حج کو لے کر گیا، اور حج میں بھی وہ ہے ایسے واقعات راستے سے ہوئے اور وہاں پر بھی ہوئے۔ وہ وکیل صاحب ہم کو بیان کرتے تھے کہ وہ جو جس جہاز میں تھے تو اس میں کچھ آفت آئی تھی، تو آپ نے دعا کرے، وہ آفت ٹل گئی۔ وہاں سے آنے کے بعد بھی جب یہ ملنا جلنا بڑھا تو آخری میں آپ کا تو ابھی حج کون سے دن آ رہا ان کا، معراج کی شب میں، اب وہ تو اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کو جاتا، لیکن 3 دن روز شہر کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ حضرت بہت سیریس تھے اور بھی آتا تھا، تو مجھ سے اکیلے مجھے بتائے تھے کہ یہ جو بھی تکلیف ہے یہ جسمانی مجھے تکلیف نہیں ہے۔ میں نے جو حکم عدلی کیے میرے مرشد کی کہ انہوں نے شولاپور سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن یہ وکیل صاحب کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا تھا اور میں حج جا کر آیا۔ اس کے بعد سے یہ جو پیٹھ کے اندر جو تکلیف شروع ہوئی ہے، یہ اصل میں
میری نافرمانی کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. اور ڈاکٹر بشیر وغیرہ وہ علاج کرتے تھے تو وہ مطلب ان سے بتانے کا یہ تھا کہ بھئی یہ بیمار نہیں ہے اور آپ الگ الگ دواؤں کی یہ ان کے اوپر آزمائش مت کرو. لیکن وہ بھی محبت سے دوائیں لاتے تھے تو یہ کرتے تھے. دن بھر رات یعنی رات میں 12-1 بجے تک کے لوگ جمع رہتے تھے, پورا مجمع رہتا تھا. اور پھر یہ اعلان ہو جاتا تھا کہ نہیں حضرت کی طبیعت ٹھیک ہے. یہ سلسلہ 3 دن چلا. اور اس درمیان میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنے حضرت کے چاہنے والے تھے اس میں ہم بھی شامل تھے. ہم چاہتے تھے کہ حضرت ہم کو مرید کر لے, لیکن حضرت نے اپنی زندگی میں 2 ہی لوگوں کو کلکتے کے ان کو مرید کیے تھے. اور ہم لوگوں کو سب کو یہ بولے کہ کیا تاریخ آتی وہ اس کی 16 تاریخ آتی نہیں معراج کی شب. ہمیشہ جو اپن یہ معراج کی رات جو معراج کی رات رجب کی کون سی تاریخ شب معراج. ہاں شاید معراج آتی نا 27 رجب. 27 رجب 27 رجب جی. تو حضرت ہم سب سے یہ بولتے تھے کہ ٹھیک ہے نا بابا اب 27 تاریخ کو آؤ انشاءاللہ یہ کریں گے کر. لیکن 27 تاریخ کو آپ جو ہے پردہ کر گئے. اور ہم لوگ مخفی طور سے حضرت کو مرشد مانتے ہیں, اور کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم کو مرید بنائیں گے. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور انہوں نے تو میں آخری تک کے ان کو خدمت میں تھا تو میرے کو بٹھاتے تھے, نہیں جانے کا بولتے تھے. اور پھر جب میں رات میں تھوڑی کھکار کے کچھ باہر جانا چاہ رہا تو پھر انہوں نے کھکارے. اور پھر میں زمزم ان کو پلا رہا تھا. ایک جیسا سلسلہ جاری تھا. پھر وہ پلائے اور پھر اشارہ کرے. پھر جب آخری چمچے میں نے ان کو پلایا ہوں تو اس وقت انہوں نے وہ دیکھ لیے میرے کو ایسا آنکھیں کھول کے. اور پھر ایک خوشی کا اظہار بھی دکھا اور جو آنکھیں بند کر لیے. وہ آخری ان کا دور تھا. زمزم پینے کے بعد آپ کی روح قبض ہوئی. یہ ایک سعادت مجھے نصیب ہوئی. تو میں آپ سے گزارش ویسے کر رہا ہوں کہ بزرگان اولیاء کرام کے دل سے محبت رہے تو وہ آخری ٹائم تک کے چاہت کرتے ہیں. اور مجھے بھی ایسی نصیحتیں کرے کہ پوری زندگی میں میرے کام آ رہا ہے. انہوں نے کہا پیسہ تو سب کماتے, میں نوکری چھوڑ کے جانے والا تھا, پیسہ تو سب کماتے ہیں لیکن تم یہ جو تجارت فٹ ویئر کی یہ تم جاری رکھو. اس میں تمہارے ساتھ عاجزی اور انکساری قائم رہیں گی. اور اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے. جو لوگ بھی پیسہ کماتے ہیں وہ غرور میں آ جاتے ہیں اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. تو تم یہ جو تجارت کریں گے فٹ ویئر کی پاپوش کی تو اس کے اندر آپ کے پاس عاجزی انکساری قائم رہیں گی اور اسی میں اللہ آپ کو ترقی دے گا. تو میں آپ سے التماس یہ کر رہا ہوں, بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ یقین کیجئے کہ میں تو بہت معمولی سا آدمی تھا, لیکن اللہ نے ان کی دعا سے مجھے وہ ترقی دیا کہ پورے شولہ پور میں پورے کرونا شو کمپنی کے اندر 300 دکانوں میں ہر وقت میرا نام جو ہے کامیابی سے ہمکنار رہا اور سب سے اول میرا نام. اور اتنا تجارت بڑھ گئی تھی کہ حالانکہ کمپنی والے چاہتے تھے کہ 3 مہینے کے بعد ہم کو بلا لیں گے, لیکن جب یہ تجارت اتنی ترقی کری کہ پھر کوئی آفیسر نے مجھے فیور نہیں کیا اور تجارت برابر ترقی کرتی رہی. اور ہر ایک کا یہ کہنا تھا کہ جب تک کہ سیچوریشن پوائنٹ نہیں آئے گا تو ہم تمہارا تبادلہ نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے پھر یہ شولہ پور میں میں ایک معمولی شوز تجارت کرنے والا, پورے شہر میں بڑی عزت ہوئی. پورے میں مسلم پرسنل لا کا 10 سال صدر رہا, 30-35 بڑے بڑے لوگوں کو صدارت کرتا رہا اور بہت اللہ نے کام لے لیا. تو یہ میرے مرشد ناصر بابا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ انہوں نے مجھے پسند کر کے یہ تمام چیزوں سے نوازا ہے. میری بیٹی بھی بہت بیمار ہو گئی تھی, بہت بچی تھی, گود میں لے جا رہا تھا تو میری والدہ نے بولے کہ بھائی ان کو
دوا خانے کو جا رہے تو حضرت سے بولو کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی. میں بولا امی جان میں بزرگ کے پاس دنیا داری کے مقصد سے منگنے سے آپ سے نہیں جاتا ہوں. تو والدہ بھی والدہ ہی تھے خیر بڑے تھے, انہوں نے بولے بیٹے آپ ڈائریکٹ مت بولو, آپ بچی کو گود میں لے جاؤ, ابھی یہ 3 دن سے اس کی بے ہوشی کی حالت آ رہی ہے, انہیں پوچھ لیے تو بول دینے کا. تو میں بیٹھے رہا کتنی دیر, آدھا پون گھنٹہ بیٹھا, اور میں جب اٹھ کے جا رہا تھا تو بیٹے کہاں جا رہے, تو میں بولا یہ بچی کی طرح طبیعت خراب ہے اس لیے دوا کھانے کو جا رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے جو نسخہ بتایا آپ بھی یاد رکھ لیجئے, وہ نسخہ یہ ہے کہ میرے بچی کے ہونٹ وغیرہ پورا ایسے سوج گئے تھے اور کوئی چیز پیٹ میں جا نہیں رہی تھی اور پانی تک کے نہیں جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کل آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حاجی محمد شفیع. حاجی حاجی محمد شفیع صاحب کی پھول کی دکان ہے, وہاں پر جائیے اور یہ سندل کہ وہ جو مٹی ہے وہ لیجیے ان سے, اور سوتے وقت بچی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اس کے ہونٹوں پہ لگا دیجیے, انشاءاللہ صبح تک فائدہ ہو جائے گا. اور ہوا یہی کہ میں وہ لے کر آیا اور وہ لگایا تو صبح بچی کھانے پینے کو لگ گئی اور اس کی صحت بن گئی. یہ جو ہمارے کو حضرت قبلہ نے نوازا ہے ایک ایک چیزوں سے. اور میرے کو نوکری چھوڑنے کے لیے منع کیے, یہ تجارت اچھی ہے اسی میں تم کو برکت ہوگی, اور وہ برکت ہوئی اور بڑی عزت و احترام سے پوری زندگی گزری. لیکن ہم بھی اس قابل نہیں بن سکے کہ بار بار حاضری دے اور آ سکے. تو ایک بہت بڑا تلخی جو ہے ہمارے پاس, اللہ ہمارے کو معاف کرے, اور ہمارے ناصر بابا بھی مجھے معاف کرے کہ میں جیسی حاضری دینا چاہیے تھا وہ نہیں دی, ورنہ اور بھی بہت زیادہ ان کی عنایتیں مجھے مل سکتی تھی. بہرحال بہت ٹھیک تھا, وہ تو وہ کافی 2-4 سال کا وہ تجربہ ہے, اب وہ اتنی تفصیل سے آپ لوگوں کو بھی مہربانی ہوگی. بہرحال میں آپ کو سنایا, معافی چاہتا ہوں آپ لوگ کا وقت لیا. حضرت قبلہ سے محبت کو قائم رکھو, قرآن سے بھی ان کی قبر مبارک سے بھی کوئی مایوس نہیں ہوگا, اللہ ان کی اتنی لاج رکھے گا. ان کا فرمان ہے کہ اللہ قادریہ سلسلے کی پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے, اور اس شام سے گزاری ہے, پورا شہر ان کا فرشتہ ہوتا تھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. معافی. شکریہ جزاک اللہ.